اوکے، ہمارا یہ ویک 1 کا ویڈیو کلپ نمبر 3 ہے، اسمبلی لینگویج. ٹھیک ہے. انسٹرکشن ایگزیکیوشن سائیکل کیا ہوتی ہے؟ انسٹرکشن ایگزیکیوشن سائیکل ہمارا وہ کانسیپٹ ہوتا ہے جہاں پر ہم ہمارا دیکھیں پروگرام جو ہوتا ہے وہ سارا کا سارا میموری میں لوڈ ہو جاتا ہے. جو بھی آپ کوڈ لکھتے ہیں وہ سیٹ آف انسٹرکشن میموری میں لوڈ ہو جاتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم پروسیسر ہیں، ہم ایک انسٹرکشن کو اٹھاتے ہیں، اسے ڈیکوڈ کرتے ہیں. پہلے اٹھانا ایک ایشو ہے، ہم دیکھتے ہیں کیسے کرتے ہیں، پھر ہم اسے ڈیکوڈ کریں گے اور پھر ہم انسٹرکشن کو ایگزیکیوٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پر ہمارے پاس دس از کالڈ انسٹرکشن ایگزیکیوشن سائیکل، کیونکہ یہ والا پروسیس ہر انسٹرکشن پہ ہو رہا ہے. دیٹ از وائی وی کال اٹ سائیکل. اس کے کچھ اسٹیپ ہیں. فیچ میں کیا ہوگا، ہم انسٹرکشن کو فیچ کریں گے میموری میں، اسے ہم ڈیکوڈ کریں گے، ڈٹرمن کریں گے کہ اس کا آپ کوڈ کیا ہے، یعنی آپریشن ڈٹرمن کریں گے. پھر ہم آپرینٹ کو بھی ڈٹرمن کریں گے کہ جس پہ ہم نے آپریشن پرفارم کرنا ہے. پھر ہم آپرینٹ کو فیچ کر کے لائیں گے فرام میموری، جسے ڈیٹا ہم کہہ رہے ہیں آپرینٹ. اور جب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ آپریشن ہے کیا اور کس پہ ہم نے آپریشن پرفارم کرنا ہے، تو ہم وہ آپریشن اس ڈیٹا پہ پرفارم کریں گے، یعنی ہم ایگزیکیوشن میں چلے گئے. اور جب ہمارے پاس وہ آپریشن پرفارم ہو جائے گا، اس کا رزلٹ جو ہوگا، ہم نے اگر میموری میں اسٹور کرنا ہے تو میموری میں اسٹور کر دیں گے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس ٹائمنگ سرکٹ ہوتا ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے کون سا کام کس ٹائم پر کرنا ہے. کمپیوٹر آرکیٹیکچر ایک کورس ہے جس میں ہم یہ چیزیں ڈیٹیل میں دیکھیں گے، لیکن اب ہم کوئکلی اپنے مین ٹاپک پر آنا چاہ رہے ہیں. ہم جو یہ اسمبلی لینگویج اس کورس میں پڑھیں گے وہ ایک ہم آرکیٹیکچر فالو کر رہے ہیں، اینڈ دیٹ از دا آرکیٹیکچر آف انٹل 8086. انٹل ایک کمپنی ہے پروسیسرز بنانے والی، آپ لوگ سارے سے واقف ہوں گے، آپ نے نام سنا ہوگا. اس کا ایک بیسک آرکیٹیکچر تھا، ایک انیشل آرکیٹیکچر تھا، اور اس کا نام تھا 8086. ٹھیک ہے. تو ہم 8086 کو اس کورس میں لے کر چلیں گے، اور ہم اسمبلی لینگویج بھی 8086 کی ہی پڑھیں گے. جیسے میں نے آپ کو فرسٹ ویڈیو کلپ میں آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس ہمیں پروسیسر کو جاننا ضروری ہے ٹو رائٹ اے اسمبلی لینگویج پروگرام فار دیٹ آرکیٹیکچر. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے پاس جو اسمبلی لینگویج کوڈ ہوتا ہے وہ مشین اسپیسیفک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب تک ہم اس مشین کے آرکیٹیکچر کو نہیں سمجھیں گے تو ہم ایک کوڈ نہیں لکھ سکتے. ٹھیک ہو گیا. تو اب ہمارا یہ جو لیکچر ہے کلپ نمبر 3، اس میں ہمارا جو فوکس ہوگا وہ ہمارے پاس آرکیٹیکچر پر ہوگا. ٹھیک ہے. تو ہم ذرا آرکیٹیکچر پر جاتے ہیں. انٹل 8086 آرکیٹیکچر یا آرگنائزیشن ہے کیا؟ آرگنائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہاؤ تھنگز آر مرج ٹوگیدر، دے آر آرگنائز ٹو پرفارم اسپیسیفک ٹاسک. اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پروسیسر کا اسپیسیفک ٹاسک کیا ہے، انسٹرکشن کی ایگزیکیوشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہمارے پاس اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. ہم کوئکلی ایک گلانس دیتے ہیں، پھر ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ان تمام چیزوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. اچھا، ہمارے پاس بہت ساری اس میں چیزیں ہیں، جو ہمیں چیزیں پتہ ہیں وہ ہم ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں. پہلی بات، ہمارا انٹل 8086 آرکیٹیکچر بھی ویسے ہی کام کرے گا جیسے ابھی ہم نے تمام پروسیسر کی جرنل وے میں ڈسکشن کی. اچھا، اس میں رجسٹرز ہوتے ہیں. رجسٹرز کیا ہوتے ہیں ابھی ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. ہمارے پاس یہ رجسٹرز ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہیں. ہمارے پاس کچھ یہ رجسٹرز ہیں. آج کے لیکچر میں ہم تمام رجسٹرز کو دیکھیں گے. ٹھیک ہو گیا. یہ ہمارے پاس انٹرنل بس ہے جو ہمارے پاس کیا کرتی ہے، اے ایل یو کے ساتھ اور ٹیمپرری رجسٹر کے ساتھ کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس انسٹرکشن کیو ہے. انسٹرکشن کیو کیا ہوتی ہے؟ ہمارے پاس اسٹیپ بائی اسٹیپ جو انسٹرکشنز آنی ہوتی ہیں وہ اس کیو میں ہوتی ہیں، اور ون بائی ون ہم انسٹرکشن کو ایگزیکیوٹ کرتے جاتے ہیں. انسٹرکشن ایگزیکیوشن کا کام ہمارے پاس اے ایل یو ہے. ہمارے پاس جتنی بھی بسز ہیں یہ بیسکلی بس کنٹرول لاجک کے ذریعے کنٹرول ہوتی ہیں. میموری سے ڈیٹا لانا، ہمارے پاس رجسٹر میں ڈیٹا رکھنا، اور تمام چیزوں کو کرنا. فلیگز ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. ہمارے پاس دو ٹائپس کے فلیگز ہوتے ہیں. ایک فلیگ ہوتا ہے جسے ہم اسٹیٹس فلیگ کہتے ہیں، جو ہمارے پروسیسر کی کرنٹ اسٹیٹس کے بارے میں بتاتا ہے. فار ایگزامپل، کیا ابھی ہمارے پاس کوئی نمبر پروسیسنگ سے نیگیٹو تو نہیں آ گیا؟ کیا ہمارے پروسیسر میں کوئی ڈیٹا جو پروسیس ہوا ہے اس کے رزلٹ کی وجہ سے ہمارے رجسٹر کا سائز اوور فلو تو نہیں کر دیا؟ کچھ ہمارے پاس رجسٹرز ہوتے ہیں جن کی بیس پر ہمارا پروسیسر سرٹن سارٹ آف ڈیسیجن لیتے ہیں، دیٹ آر کالڈ کنٹرول فلیگس. تو ہم بعد میں ڈیٹیل میں نیکسٹ لیکچر میں ہوپ فلی اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے، یا تھرڈ ویک میں ہم اسے ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اچھا، ابھی یہ ہمارے پاس ہے. ابھی ہم بار بار ایک ورڈ یوز کر رہے ہیں، رجسٹرز. یہ رجسٹرز ہوتے کیا ہیں؟ رجسٹرز بیسکلی ہمارے پروسیسر کی اسمال میموری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تمام پروسیسرز میں ہوتے ہیں رجسٹرز. ڈفرینٹ پروسیسرز میں ان کا نام ڈفرینٹ ہوتا ہے، لیکن کام ساروں کا ایک ہوتا ہے. اچھا، ایک کانسیپٹ ہم نے سمجھنا ہے کہ ہمیں رجسٹر کی ضرورت کیوں پڑی.
رجسٹرز کی ضرورت ہمیں اس لیے پڑی ہے کیونکہ ہمارا جو ڈیٹا اور ہمارا جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس میموری میں لوڈ ہوتی ہیں، یعنی ریم میں لوڈ ہوتی ہیں، اور ہمارے پاس جو میموری ہوتی ہے یہ ہمارے پروسیسر کا حصہ نہیں ہوتی، یہ ہمارے پروسیسر سے الگ ایک یونٹ ہوتا ہے، اینڈ اٹ از لٹل اوے فرام دا پروسیسر۔ اپیرنٹلی اگر ہم ایز اے ہیومن دیکھیں تو ہمارے پاس ہمیں اتنا ڈسٹینس نظر نہیں آئے گا پروسیسر اور میموری، لیکن اسٹل اٹ کنزیوم سم ٹائم کہ وہ ڈیٹا وہاں سے فیچ کر کے لائے، اور یہ بار بار ایک پورا ایک سیٹ اپ کرنا، اس میں بسز کو انوالو کرنا، تو اٹ ٹیک سم ٹائم، ٹھیک ہے، اور پھر اس میں میموری ہمارے پاس ہوتی بھی، اس کا سائز بڑا ہے، اس میں سرچنگ وغیرہ میں ہمارے پاس ٹائم کنزیوم ہوتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم پروسیسر کے اندر اسمال میموریز بنا دیتے ہیں، اینڈ دیز میموریز آر ڈیڈیکیٹڈ، ان اسمال ڈیڈیکیٹڈ میموریز کو ہم کیا کہتے ہیں، رجسٹرز۔ رجسٹرز کو ہم ڈیڈیکیٹڈ کیوں کہہ رہے ہیں اور اسمال کیوں ہیں؟ ڈیڈیکیٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پروسیسر میں ہر خاص چیز کو اسٹور کرنے کے لیے، کیونکہ یہ میموری ہے، اس میں ڈیٹا اسٹور ہوگا، انسٹرکشن اسٹور ہوں گی، تو اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں، اسمال کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ڈیڈیکیٹڈ کا کیا مطلب ہے، جو انسٹرکشن اور ڈیٹا اس میں آ کے اسٹور ہوگا وہ اسپیسیفک ڈیٹا ہوگا۔ فار ایگزامپل اگر میرے آپرینٹ آئے گا تو وہ ایک خاص جگہ آئے گا، اگر میری انسٹرکشن آئے گی تو وہ ایک خاص رجسٹر میں آئے گی، اگر میرے پاس انسٹرکشن کا ایڈریس ہوگا وہ ایک خاص جگہ میں ایک خاص رجسٹر میں ہوگا، اگر میرے پاس ایک آپرینٹ کا ایڈریس ہے وہ ایک خاص لوکیشن پر ہوگا، ایک خاص رجسٹر میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس جتنے بھی رجسٹرز بنائے جاتے ہیں وہ ہمارے پاس خاص کام کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اب ہم آج کے لیکچر میں دیکھیں گے بھی، ٹھیک ہے۔ اسمال کیوں ہیں؟ کیونکہ ایٹ اے ٹائم ہمارا پروسیسر ایک انسٹرکشن کو پروسیس کرتا ہے یا ایک ڈیٹا کو ہینڈل کرتا ہے، تو ہمارے پاس اسپیس اتنی ہی ہوتی ہے جتنا ہمارا پروسیسر ڈیٹا کو ہینڈل یا انسٹرکشن کو ہینڈل کر سکتا ہے، دیٹ از وائی اسمال۔ جیسے ہمارے پاس اگر ہم مین میموری کی بات کریں، اس میں ہمارے پاس پورے پروگرام کا ڈیٹا بھی آ جائے گا، ہمارے پاس کیا ہوگا، اس میں ہمارے پاس ایک لینتھی سیٹ آف انسٹرکشنز بھی آ جائیں گی، اور اگر ہم ملٹی پروگرامنگ انوائرمنٹ میں بات کریں تو وہاں پر ہمارے پاس اور بھی ملٹیپل پروسیسز بھی لوڈ ہو سکتے ہیں، ان کے ریلیٹڈ ویریبلز اور ڈیٹا بھی لوڈ ہو سکتے ہیں، ٹھیک۔ اچھا، دو تین باتیں میں آپ کو انٹل 8086 کے بارے میں بتا دوں۔ یہ سنگل پروگرام انوائرمنٹ ہے۔ سنگل پروگرام انوائرمنٹ کا مطلب ہے کہ اس میں ایٹ اے ٹائم صرف ایک ہی پروگرام مین میموری میں لوڈ ہوگا اور وہی ایگزیکیوٹ ہوگا، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اس میں جو ہمارے پاس میموری ہے، مین میموری، وہ 1 MB کی ہے، ٹھیک ہے، بہت اسمال میموری ہے، یہ ایک بیسک آرکیٹیکچر ہے، تو اس لیے ہمارے پاس اس میں کوئی اتنی ماڈرن نہیں ہے، لیکن اس کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے اور ہم اس کو اس لیے فالو کر رہے ہیں کیونکہ اگر ہم ایز اے اسٹوڈنٹ ہمیں یہ چیز سمجھ آ گئے تو ہمارے پاس جو باقی آرکیٹیکچرز ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ اسی پر بیس کرتے ہیں، تو ہمیں پھر باقی آرکیٹیکچرز کو بھی سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی، ٹھیک ہے، اور یہ سمپلسٹ ایک آرکیٹیکچر ہے۔ تو تھوڑا سا اب ہم رجسٹرز کو دیکھتے ہیں، ہمارے پاس رجسٹرز ہوتے کیا ہیں، اور ہمارے پاس یہ ڈسکشن ہو گئی ہے، فلیگز بھی ہمارے پاس رجسٹرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے پاس مختلف قسم کی انفارمیشن دیتے ہیں، جیسے تھوڑی دیر پہلے ہماری ڈسکشن ہوئی ہے۔ ہمارے پاس اس میں جنرل پرپز رجسٹرز جو ہوتے ہیں، دیز رجسٹرز آر یوز فار دا پروسیسنگ آف ڈیٹا، ٹھیک ہے۔ اس میں سے ہمارے پاس جو 4 رجسٹرز ہوتے ہیں، اے ایکس، بی ایکس، سی ایکس، ڈی ایکس، یہ ہمارے پاس ڈیٹا پروسیسنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں، انہیں ہم ڈیٹا رجسٹرز بھی کہتے ہیں، آگے جا کے دیکھیں گے۔ اور ہمارے پاس اسٹیک پوائنٹر، بیس پوائنٹر، سورس انڈیکس رجسٹر، ڈیٹا انڈیکس رجسٹر جو ہیں یہ ہمارے پاس آف سیٹ ویلیوز کو ہینڈل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، یعنی ہمارے پاس ایڈریسنگ کے لیے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے شروع کے آبجیکٹیوز میں دیکھا، ان دا اینڈ آف دا لیکچر ہم یہاں پر یہ بھی دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ایڈریسنگ یہاں پر کیسے ہوتی ہے۔ تو ہم رجسٹرز پہ دوبارہ آتے ہیں، یہ جیسے ہم ڈیٹا رجسٹرز کے بارے میں بات کیا، ہمارے پاس یہ 4 رجسٹر ہیں جو ہمارے پاس ڈیٹا پروسیسنگ میں استعمال ہوتے ہیں۔ اے ایکس اسٹینڈس فار ایکیومولیٹر رجسٹر، یہ لکھا ہوا بھی ہے، ان کی ڈیفینیشن بھی ہے۔ بی ایکس اسٹینڈس فار بیس رجسٹر، سی ایکس اسٹینڈس فار کاؤنٹ رجسٹر، اینڈ ڈی ایکس اسٹینڈ فار ڈیٹا رجسٹرز۔ ان ساروں کا سائز 16 بٹس ہے، ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا بھی ہے۔ 16 بٹس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا جو 8086 آرکیٹیکچر ہے اس کا جو ورڈ سائز ہے یہ 16 بٹ ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ورڈ مینس کہ ہمارا پروسیسر کتنا ڈیٹا پروسیس کر سکتا ہے ایک یونٹ ٹائم میں میکسیمم، وہ اس کا ورڈ سائز ہو جاتا ہے، نمبر آف بٹس۔ تو ہمارے پاس ہمارا جو 8086 آرکیٹیکچر ہے یہ 16 بٹس کو ایٹ اے ٹائم میکسیمم پروسیس کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے اس کے جو رجسٹرز ہیں وہ بھی ہمارے پاس کتنے ہیں، 16 بٹس کے بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاؤ ایور اگر میں اس میں سے پورے کی پوری 16 بٹس کو استعمال نہ کرنا چاہوں، میں اس کو 8 بٹس کو استعمال کرنا چاہوں، تو ہم نے یہاں پر کیا ہوا ہے اس آرکیٹیکچر میں، ہم اس کی ایکیومولیٹر رجسٹر کی ہائر بائٹ، ایچ فار ہائر اینڈ ایل فار لوور۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں ایل
तमाम रजिस्टर की लोअर बाइट है, तमाम रजिस्टर की हायर बाइट है, ठीक है। तो हम इसको लोअर बाइट पे यानी 8 बिट्स में भी हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो 16 बिट्स इक्वली डिवाइड हो गई हैं, और एट ए टाइम हम हायर बाइट और लोअर बाइट को डिफरेंटली भी यूज़ कर सकते हैं अनटिल अनलेस हम डेटा को ओवरराइट ना करते हैं, वो एग्जैक्टली 8 बिट्स पर ही कंसिस्ट करते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पर डिफरेंट रजिस्टर्स हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो क्लिप में डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ये तमाम रजिस्टर किस ख़ास काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। थैंक यू। यहाँ पर हमारा वीडियो क्लिप नंबर 3 एंड होता है।